بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دیور جس کی عمر صرف 10 سال تھی ہمیشہ مجھے ایک بچے کی طرح معصوم لگتا تھا، لیکن میرے شوہر کو اس سے عجیب سی خار تھی۔ آج بھی جب میں صبح اٹھی، بلکہ ابھی میری آنکھ ہی کھلی تھی کہ مجھے باہر عجیب سا شور سنائی دیا۔ عموماً میں اپنے شوہر سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیسے وہ پہلے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ میں نے جا کر ان سے پوچھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی باہر کا شور اندر آنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی، چادر لی، باہر آ کر دیکھا تو ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا شوہر اپنے چھوٹے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور اسے خوب سنا رہا تھا، بے غیرت انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میں نے تجھے بچہ سمجھا تھا اور تو نے وہ حرکت کی کہ اب مجھے اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو نے کتنی بڑی بے غیرتی کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں، آپ نے اس کی یہ تربیت کی ہے، اس کی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ یا اللہ، مجھے کیسا خاندان دے دیا۔ میرے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی سے ہمیشہ بڑی پیار محبت سے بات کی تھی اور ایسا ہی پیار محبت ہمیشہ جتایا کرتے تھے۔ مجھے بھی کہتے کہ تم اس کو اپنی اولاد سمجھا کرو، دیور سمجھ کر اسے کبھی نظر انداز مت کرنا۔ میں بھی اپنی شوہر کی اس ہدایت پر عمل کرتی، اپنے چھوٹے دیور کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ میں اسے چھڑانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے بھی پیچھے گھسیٹ دیا اور بولے، خبردار، کوئی بھی اس کو چھڑانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ آج اس نے جو بات کی ہے، جو حرکت اس نے کی ہے، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرا شوہر اپنے چھوٹے بھائی کو ڈرانے کے لیے، وہ تو بالکل سچ مچ پولیس کو کال کرنے لگے، اپنے چھوٹے بھائی کی ساری تفصیلات بتائیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں تو حیران ہو گئی کہ ایک اتنا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پولیس کے حوالے کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی معمولی سی بات پر۔ میں نے اپنے شوہر کو احساس دلانا چاہا تو بولے، تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیا ہے؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی عزت پر حملہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی، پر اس نے اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے تھے، جبکہ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اس نے ایسا کیا ہے۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا ہوتا تو میرا شوہر خواہ اسے تھانے میں کیوں بھیجتا؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری ساس بھی بس روتی تڑپتی ہی رہ گئیں کہ میرے 10 سالہ لال کو تم آخر تھانے میں کیوں بھیج رہے ہو؟ ایسا اس نے کیا جرم کر لیا؟ لیکن میرے شوہر نے کوئی بات نہیں سنی۔ پولیس کی گاڑی میں اسے بٹھا کر تھانے لے گئے، جبکہ ان کی اماں مسلسل رو رہی تھیں۔ مجھے ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کو تسلی دینے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ جھڑک دیا اور کہنے لگیں، خبردار، جو تو نے مجھ سے ہمدردی جتانے کی کوشش کی تو یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس گھر میں ہوتی ہی نہ تو میرا بیٹا کبھی بھی آج تھانے میں نہ جاتا۔ ارے اس کی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اور وہ تھانے پہنچ گیا۔ میں کبھی بھی اپنے بڑے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی تجھے معاف کروں گی۔ میں نے ان کو چائے بنا کر دینے کی کوشش کی تو کہنے لگیں، تو ہے ہی منحوس عورت، تیرے جیسی منحوس عورتوں کی وجہ سے 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ خدا جانے تو نے اور کیا کیا دکھانا ہے اس گھر کو۔ میں اپنے شوہر کی باتوں کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اب اپنی ساس کی یہ باتیں سنی تو میرا دل دکھ گیا تھا، لیکن میرے شوہر کو بھی مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ بھی مجھے بیٹھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارے تجھے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتی، تو کیا اس گھر کو چلائے گی؟ اب زیادہ باتیں مت کر اور جا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جا۔ اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، مگر میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ ساس اور نندوں کا رویہ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ تو مجھے بد دعائیں دینے لگیں۔ میری ساس کہنے لگیں کہ خدا تجھے بھی اولاد دے گا، اگر اسے کوئی اس طرح اٹھا کر اتنی سی عمر میں جیل ڈال دے تو کیا کرے گی؟ اپنی ساس کی دل دکھا دینے والی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے دیور کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اب شوہر اسے جیل میں بند کروا چکا تھا، میری ہی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی اور کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو جیل سے واپس لے کر آؤں گی۔ اگر وہ میری وجہ سے گیا ہے تو میں اسے کبھی بھی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہنے دوں گی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرے شوہر نے اسے جیل بھجوایا کیوں ہے۔ میری باتیں شکر ہے کہ میرے شوہر نے نہیں سنی تھیں، ورنہ وہ مجھے اس بات پر بھی سزا دیتے اور کہتے
کہ تم کون ہوتی ہو میرے فیصلوں میں مداخلت کرنے والی؟ جب میں نے اسے جیل بھجوا دیا ہے تو تم اسے واپس ہمدردیاں کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ میری خاموشی کو میرے شوہر نے سمجھ لیا تھا، لیکن وہ بولے نہیں۔ شاید اب انہیں بھی اپنے چھوٹے بھائی پر رحم آ رہا تھا جسے انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ شام سے پہلے میں اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ امی کے گھر جا کر میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹی، تمہارا شوہر پاگل تو نہیں جو اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح جیل میں بند کروائے گا؟ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو کہ شاید تمہیں نقصان پہنچاتی، اسی لیے اس نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہارے چھوٹے دیور کو جیل میں بند کروا دیا۔ لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ ساس اور نندوں کا رویہ برا ہو تو انسان کا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں آج ہی اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں، تم اپنے شوہر کو کچھ مت بتانا۔ میرے بھائی صاحب جائیں گے، جا کر تھانے والوں سے بات کریں گے، اسے ضمانت پر رہا کروا کر لے آئیں گے۔ ویسے تو 10 سال کے بچے کو جیل میں بند کیا ہی نہیں جا سکتا، کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے، تب جا کر انسان کسی جرم کی سزا پا سکتا ہے۔ اس سے چھوٹے بچے کیا جرم کر سکتے ہیں بھلا؟ میں اپنی ماں کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میرا حوصلہ اب بڑھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اپنی ساس کو یہ خوشخبری سناؤں گی تاکہ ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ شام کو ماموں جان اپنی گاڑی میں بیٹھے، مجھے بھی ساتھ لے کر ہی تھانے گئے۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھی رہی، وہ اندر چلے گئے۔ اندر جا کر انہوں نے تھانے والوں سے خوب بحث کی۔ میرے ماموں جان کا بہت اعلیٰ اثر رسوخ تھا، مگر نہ جانے کیوں پولیس اسٹیشن والے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس بچے کو وقت سے پہلے تھانے سے نہیں رہا کر سکتے، کیونکہ اس کے اپنے ہی بھائی نے اسے یہاں بند کرنے کا کہا ہے۔ میرے ماموں جیسے تیسے کر کے میرے دیور کو وہاں سے چھڑا لائے تھے۔ میرا دیور ایک ہی دن میں کملا کر رہ گیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ترس آنے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، میں نے اسے دلاسا دیا، وہ بچوں کی طرح ہمارے گلے لگ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، اپنے شوہر پر غصہ بھی کہ ایک چھوٹے سے بچے کو تھانے بھجوا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ میری بات سن کر مزید رونے لگا، بولا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ 10 سالہ دیور بار بار مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ مجھے اس کا جرم پتہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اپنے شوہر کو گھر جا کر ضرور اس بارے میں شکوہ کروں گی کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا اور خواہ مجھے بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ میرے شوہر نے گھر کا دروازہ کھولا۔ میرے دیور کو ہمارے ساتھ دیکھ کر وہ پھر آگ بگولا ہو گئے۔ تم اس خبیث کو کیوں گھر لے کر آئی ہو؟ تمہیں بہت ہمدردی ہے اس سے؟ ارے یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا، تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اتنے میں ماموں جان بھی گاڑی سے اتر کر نیچے آ گئے۔ کیا ہوا ہے برخوردار؟ کیوں تم اس چھوٹے بچے پر غصہ نکال رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ یہ کتنا معصوم سا بچہ ہے، ہم اسے تھانے سے لے آئے ہیں۔ اس طرح بچوں کی شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ دوبارہ تم اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ کوئی بندہ اس سے غصے سے بات نہ کرے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور میں اسی طریقے کا قائل ہوں۔ بیٹا، آئندہ سے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ میرے ماموں نے میرے شوہر سے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن میرے شوہر کا غصہ تو جیسے آسمان پر تھا۔ وہ بہت زیادہ آگ بگولا تھے اور کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، صرف تمہارے ماموں جان کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں اس خبیث کو اپنے گھر بھی آنے نہ دیتا۔ مجھے اپنے شوہر کی باتیں سن کر اب واقعی میں کچھ غلط لگنے لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے دیور سے گھر میں کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی ماں جو کہ اس کے تھانے جانے پر بہت زیادہ واویلا مچا رہی تھیں۔ ابھی انہیں اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی بھی تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ ہی پہلے کی طرح لاڈ پیار کیا، نہ اس سے کوئی بات چیت کی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ لوگ چھوٹے دلاور سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میری ساس کہنے لگی کہ ہم ہر چیز مصلحت کے تحت کرتے ہیں، فی الحال تم بھی اس سے کوئی بات نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم بات کرو اور پھر اور بات بگڑ جائے۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں دلاور سے پہلے کی طرح لاڈ پیار کروں گی، اسے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں یا مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ خیر سے میں تو چپ ہو گئی، لیکن میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں جو میں اپنے دیور دلاور سے کرنا چاہتی تھی۔ شام کو سب لوگ چائے پینے لگی۔ میں دلاور کے کمرے میں گئی، وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی سب لوگ باہر ہنس بول رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ رویہ
اپنے چھوٹے دیور کے ساتھ اچھا نہیں لگا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ اپنا سر گھٹنوں میں لیے رو رہا تھا۔ مجھے اس کے رونے پر بہت زیادہ ترس آیا۔ میں نے اس کے سر کو اوپر کیا تو دیکھا اس کا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا۔ کیا ہوا ہے دلاور؟ تم اس طرح رو کیوں رہے ہو؟ بس بھابھی، آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ 10 سال کی عمر میں وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا جتنی ہم لوگ 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں سیکھ پاتے۔ اس کے چہرے سے چھلکتے آنسو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ضرور اسے کوئی دکھ پہنچا ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا چلو تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، تمہارا کمرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھ رکھا تھا اس کے کمرے میں بہت زیادہ گند وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میرے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرہ دے کیوں رکھا ہے۔ آخر ایک چھوٹے بچے کا الگ کمرے میں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہی سوچ کر میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی، لیکن وہ یکدم ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ نہیں بھابھی، آپ رہنے دیں، صفائی میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ صفائی تو تمہیں اس کمرے کی میں ہی کر کے دوں گی، آئندہ سے تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھا کرو، میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ نہیں، آپ میرے کمرے سے چلی جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ الماری کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ الماری کے آگے کیوں کھڑا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ الماری پر اس طرح بچھا لیے کہ میں الماری کا دروازہ نہ کھول سکوں۔ آپ نے اسے نہیں کھولا، میں اس کی صفائی خود کر لوں گا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کون سا تمہاری چیزیں چوری کر لوں گی؟ میں نے اسے بچہ سمجھ کر پیار سے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے مضبوطی سے الماری کے دونوں پٹ پکڑ لیے اور بولا، نہیں بھابھی، آپ یہ دروازہ مت کھولیں، میں خود صفائی کر لوں گا۔ اس کے انداز سے مجھے بہت شک ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے کا یہ دروازہ میں کھول کر ضرور دیکھوں گی کہ اس میں آخر ہے کیا، لیکن اس کا موقع ہی نہ آتا۔ میں شام کے وقت جب اپنے کمرے سے باہر آئی، میں نے تو سوچا تھا کہ میں کمرے کو اندر سے کھول کر دیکھوں گی کہ آخر اس میں ہے کیا، لیکن جیسے ہی آ کر میں نے دروازے کو دیکھا، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرے کا باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے حیران کر گئی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ دلاور نے اپنے کمرے کو تالا کیوں لگا رکھا ہے؟ اس کی عمر صرف 10 سال ہے، اسے الگ کمرہ دینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، ارے اسی لیے تو تمہارا شوہر اسے مارتا پیٹتا ہے، اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ میں بھی کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ اسے الگ کمرے میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ محترم اتنا شور کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں الگ کمرہ دینا ہی پڑا۔ بس اس کی صفائی کر دیا کرو، بیچارے کو کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کے کمرے میں اتنا سخت گند ہوتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اسے الگ کمرے میں جگہ دوں، لیکن یہ بہت ضدی بچہ ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ میرے بیٹے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے، مگر قسم لے لو بیٹی، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آج رات کو 12 بجے تم اس کے کمرے میں آنا اور خود ہی دیکھ لینا کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک 10 سالہ بچے کے پیچھے سب گھر والے پڑے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ بچہ ہے کہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ خیر، رات کے 12 بجے جیسے میری ساس نے مجھے کہا تھا، میں اپنے دیور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میری ساس پہلے سے وہاں موجود تھیں، لیکن پھر جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا چھوٹا دیور اس قدر بدلحاظ اور بدتمیز ہوگا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہے جو اپنی ماں سے اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی بڑی وجہ مجھے بعد میں پتہ چلی۔ میری ساس اس دن بہت زیادہ پریشان تھیں، کہنے لگیں کہ بیٹی، جو بات اب میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے بڑے حوصلے کے ساتھ سننا، اسے سننے کے لیے تمہیں حوصلہ بھی چاہیے اور ہمت بھی، لیکن ایک بات مجھ سے وعدہ کرو، تم اپنے شوہر کو اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤ گی جو میں تمہیں منع کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا۔ پھر انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ بڑی ہی عجیب تھی۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا کوئی کاروبار یا پھر روزگار نہیں ہے، وہ صبح جو گھر سے باہر جاتا ہے تمہیں دکھانے کے لیے جاتا ہے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی تمہارا شوہر بے روزگار ہے۔ ہم نے جب تمہاری شادی کی تھی تو تم سے جھوٹ بول دیا تھا۔ ہم بھی کیا کرتے بیٹی، اب بیٹے کی عمر 30 سال ہو گئی تھی، اب بھی اگر اس کی تم سے شادی نہ کرتے تو وہ بوڑھا ہو جاتا، اس کے بعد اسے کون رشتہ دیتا؟ تمہیں تو پتہ ہے لوگ آج کل لڑکوں کی بھی عمر دیکھتے ہیں،
बस इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। ये नहीं देखा कि वो कमाएगा क्या और हम क्या खाएंगे। तुम्हारे लिए भी मैंने ये बात कभी दिल में नहीं लाई। मैं बस यही सोचती रही कि अल्लाह ताला ने हमें जहाँ बहू देनी है वहीं उसके रिस्क का बंदोबस्त भी कर लेना है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह के यहाँ भी देर होती है। मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरे बेटे का रोज़गार नहीं लगा, उल्टा हालात ख़राब होने लगे। मेरा बड़ा बेटा ये समझता है कि मेरे पास रकम है और वो रकम मैं कहाँ से लाती हूँ वो ये नहीं जानता। मैंने तो उसको यही बताया है कि बेटा तुम फ़िलहाल अपनी नौकरी ढूंढो, पैसों के लिए परेशान मत होना। मैंने कुछ ज़ेवर बेचा है, अभी कुछ जमा पूंजी बाकी है। मेरा बेटा तो उसी जमा पूंजी को खर्च कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो पैसे घर में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। बेटी, मैं अपना ज़ेवर तो आज से 10 साल पहले बेच चुकी थी, जब इन लोगों की पढ़ाई का इंतज़ाम करना था। इनके पास फ़ीस तक नहीं होती थी। उस वक्त मैंने अपना सारा ज़ेवर बेच दिया था। अब मेरे पास काहे का ज़ेवर बचा है। मैं अपने बेटे से झूठ बोलती हूँ, खुद भी शर्मिंदा होती हूँ और अपने अल्लाह के आगे भी शर्मिंदा होती हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरा बेटा बेरोज़गार है, लेकिन मेरे पास जो पैसे आते हैं वो मेरा छोटा बेटा देता है। मेरा छोटा बेटा मेरे पास पैसे ला कर रख देता है, कभी 5,000, कभी 10,000 रुपये। अब मैं ऐसी माँ हूँ कि इसे मना भी नहीं कर सकती, और अगर तुम्हारे शौहर यानी इसके बड़े भाई को बताया तब भी मसला ठीक नहीं है। अभी मैं और मेरी सास ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़े पर खड़े मेरे शौहर की नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी उनसे नज़र मिली तो मैं फ़ौरन चौंक गई। आप यहाँ कैसे आए? मुझे सास को भी यही लगा कि शायद मेरे शौहर ने सारी बातें सुन ली होंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी थी। उस दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप क्या काम करते हैं। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगे। बोले कि मैं जो भी काम करूं, तुम्हें इससे क्या, तुम आम खाओ पेड़ ना गिनो। तुम्हें इस घर में क्या किसी चीज़ की कमी है जो तुम मेरे रोज़गार पर सवाल उठा रही हो? मैं शौहर का ये रवैया देखकर घबरा गई। मैंने कुछ भी नहीं कह रही, बस इतना बोलती हूँ कि आप मुझे अपने रोज़गार के बारे में बता दें, ताकि मेरी जो सहेलियाँ मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारा शौहर क्या करता है, उन्हें मैं कोई माकूल जवाब दे सकूँ। तुम खुद ही बताओ ना, मैं क्या जवाब दूँ अपने सारे दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने बेजारी से जवाब दिया, कह दो कि मेरा शौहर बेरोज़गार है, कुछ नहीं करता। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। मैं शौहर के रवैये पर हक्का बक्का रह गई। आप ऐसी बातें मत करें। मैंने तो आपके लिए कभी कोई ऐसी बुरी बात नहीं बोली, ना ही सोची, ना जहन में लाई। अब अगर ऐसा कहेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। माफ़ करो, तुम्हारा दिल हर वक्त जुड़ता और टूटता ही रहता है। मेरे पास और भी बहुत काम है करने के लिए, सब जानती हूँ मैं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये पैसे आपके घर में आपकी अम्मा के हाथ से आते हैं और आप बेरोज़गार हैं। मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गए। अच्छा, तो क्या पैसे तुम्हारा बाप देता है? इस घर का खर्चा तो मेरी माँ ही चलाती है ना। तुम्हारा ये सवाल करना नहीं बनता जब तक तुम्हें हर चीज़ मिल रही है। शौहर की बात सुनकर मैं चुप हो गई। इतने में मेरी सास भी कमरे में आ गईं। उनके कमरे में आने से मुझे थोड़ा हौसला मिला। इन्होंने अपने बेटे को अच्छी खासी डांट पिलाई। बेटा, तुम बहू को क्यों डांट रहे हो? उसने तुमसे सिर्फ सवाल ही तो पूछा है। अम्मी, आपने इसे बताया नहीं क्या कि अच्छी औरतें अपने शौहरों से सवाल नहीं करती? बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब हमें इसे हकीकत बता देनी चाहिए, और मुझे तुम्हें भी एक बहुत बड़ी हकीकत बतानी है। अगर तुम नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा भाई इसी तरह न सिर्फ जलील और रुस्वा होता रहेगा, बल्कि अपने घर वालों की नफ़रत का भी शिकार हो जाएगा। वो सिर्फ 10 साल का है बेटा, तुम खुद सोचो। तुमसे 20 साल छोटा है। आज से 20 साल पहले तुम क्या थे? क्या तुम ये सोच भी सकते हो? नहीं ना। मेरी सास की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे भी उनकी बेटे के लिए मोहब्बत महसूस हो रही थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया तुम सब के लिए किया। इतना कहकर मेरी सास सामने बैठ गई। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा 10 साला देवर भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो भी रो रहा था, पूरी तरह रो रहा था। मुझे उसके चेहरे पर एक अलग ही पुख्तगी नज़र आई। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो 10 साल का है, लगता था कि वो 40 साल का बूढ़ा और 40 साल का ज़िम्मेदार इंसान है, जिसने इस घर की ज़िम्मेदारी उठा रखी थी। वो अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, ऐसे जैसे कोई टूटा हुआ इंसान किसी इच्छाओं के तले आ बैठता है। बेटा, तुमने अपने छोटे भाई को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने तुम्हारी बीवी के कपड़े बाहर दिखाकर लोगों से भीख मांगी कि मैं अपनी बहन का जहेज़ इकट्ठा कर रहा हूँ।
میں مانتی ہوں کہ یہ اس نے بہت بڑی غلط حرکت کی ہے، تمہاری بیوی کے کپڑے اس طرح اسے اٹھانے نہیں چاہیے تھے، لیکن وہ ایک بچہ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے بس ہمارا درد اور ہمارے گھر کی غربت نظر آتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح کیا۔ اور رہی بات میرے بچے کی کہ اس نے غلط حرکت کی، تو بیٹا جو پیسے تم کھاتے ہو نا، وہ بھی اسی طرح بھیک مانگ کر لائے ہوتے ہیں۔ تمہارا چھوٹا بھائی گھر سے باہر جا کر پیسے مانگتا ہے لوگوں سے، اور اسی طرح پیسے جمع کر کر کے گھر لاتا ہے۔ میں تمہاری عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن بیٹا اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ گھر کا سارا خرچہ تمہارا چھوٹا بھائی چلاتا ہے، اور اس سارے عمل میں اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوتی ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی، سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا چھوٹا دیور جسے میں ایک بچہ سمجھتی تھی وہ بچہ نہیں، بلکہ اس کی ذہنیت 30 سے 40 سالہ شخص کے جیسی تھی۔ میں حیران ہوں اپنے دیور پر جس نے اتنی کم عمر میں ہمارے لیے ایسا سوچا، ورنہ تو لوگ 50 کے پیٹے میں آ جاتے ہیں لیکن ان میں ذمہ داری کا احساس کبھی نہیں جاگتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔